آج ہم سورہ طلاق سے شروع کریں گے 28ویں پارے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. تو سورہ طلاق جو کہ مدنی صورت ہے، اس کی یہ 12 آیات ہیں، تو جس میں طلاق کے اور رضاعت کے کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں. فرمایا کہ اے نبی جو تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کی ابتدا میں طلاق دو اور عدت کو گن لیا کرو. اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو جو کہ تمہارا رب ہے. ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ اپنے گھروں سے خود نکلیں مگر یہ کہ وہ کسی کھلی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے. اور یہ احکام اللہ کی حدود ہیں. جو شخص اللہ کی حدود کو تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا. آپ نہیں جانتے کہ شاید اللہ اس طلاق کے بعد کوئی نئی سبیل پیدا کر دے. تو یہاں پر اسی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو طلاق کے احکام دیے ہیں اور اس میں جو پہلی بات جو فرمائی گئی ہے کہ جب بھی تم کسی بات کی وجہ سے، ظاہر ہے کہ کوئی وجہ ہوگی، بغیر کسی وجہ کے تو طلاق نہیں دی جاتی، کوئی وجہ ہوگی تو طلاق دیتا ہے انسان، تو اس میں پہ اللہ کے جو احکام ہیں ان کا لحاظ رکھو اور اس کے بغیر تم اسے طلاق مت دو. اور جو یعنی طہر کی اور عدت کا زمانہ اور طویل ہو جائے گا، اس طرح وہ طہر میں طلاق دو. طہر جو پاکیزگی کا زمانہ ہے اس میں طلاق دو. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے احکام ہیں، اوامر و نواہی ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر اس کی جو عدت کا معاملہ ہے تو وہ بھی ہے کہ اگر وہ خاتون ہے جس کے ہاں یہ ماہواری کا سلسلہ جاری ہے تو اس کے لیے پھر وہ اسی 3 جو طہر ہیں اس کے ذریعے سے ہوگا. اگر یہ نہیں ہے تو مہینوں کو شمار ہوگا 3 مہینے، اور اگر وہ حالت حمل میں ہے تو وضع حمل کے ذریعے سے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام احکام بیان کر دیے ہیں کہ جن کا خیال رکھا جائے. اور یہ بھی ہے کہ اللہ کے ان حدود کا خیال رکھو اور دیکھو ان کو اپنے گھروں سے مت نکالو. یہ نہیں ہے کہ طلاق دی تو فوراً دھکے دے کے نکال دیا، یہ نہیں ہے. وہ عدت کے زمانے میں وہ اپنی شوہر کے زوجیت میں ہے، اس کی بیوی ہے. اللہ یہ کہ جیسے فرمائے کہ اللہ یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر کوئی ایسی بات کر بیٹھے جو بری بات ہے، بدکاری کا ارتکاب ہے، تو وہ ایک بات الگ ہے، اس میں اس کو نکال دینا جائز ہوگا. تو لہذا یہ چیز بتائی گئی اور ساتھ ساتھ یہ تاکید کر دی گئی کہ اللہ کی حدود ہے، اللہ کے قوانین ہیں، حدود و قیود ہیں، ان سے تجاوز کرنا یا ان کو نہ ماننا یہ تمہارے لیے بہت بڑا گناہ کی بات ہوگی. اور اللہ تعالیٰ اس سے ہو سکتا ہے طلاق کے بعد کوئی اچھے حالات کر دیں کہ دونوں جو ہیں وہ میاں بیوی الگ الگ ہو جائیں اور پھر وہ اللہ ان کے لیے بہتر سامان پیدا کر دے. تو لہذا اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے احکام کے مطابق ہوں. فرمائیں کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. فَإِذَا مطلقہ عورتیں اپنی عدت کی انتہا کو پہنچنے لگیں تو تم انہیں نیک نیتی کے ساتھ روک لو یا انہیں خوش اسلوبی کے ساتھ جدا کر دو، اور تم اپنے لوگوں میں سے 2 لائق اعتبار آدمیوں کو گواہ بنا لو. تم اللہ کی رضا کے لیے گواہی دو. ان 2 باتوں کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے. اب یہاں جو بتایا گیا ہے پچھلی آیت میں بھی اور اس آیت میں بھی کہ اس طلاق کے معاملے میں کہ تو اس کی جو بتائی گئی ہے فقہاء کرام نے کہ 3 قسمیں ہیں طلاق کی. ایک تو وہ ہے طلاق سنت جو کہ صحیح طریقے سے جو قرآن کریم نے بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کے مطابق اس کو طلاق دی گئی ہے.
اور دوسری طلاق بدعت ہے، یعنی کہ جو اس کے برخلاف کرتے ہوئے کہ حیض کی حالت میں دی گئی یا جب تعلق قائم ہوا اور اس کے بعد طلاق دی گئی۔ اور تیسری وہ ہے نہ طلاق سنت ہے نہ بدعت ہے، یعنی اس میں یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے جو ماورا ہے کہ وہ مطلقہ جو ہے نابالغ ہے یا بوڑھی ہو گئی ہے یا ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو یہ اس کے علاوہ ہوگی۔ تو بہرحال اور اسی طرح جو ہے جیسے کہ آج کل کے اس دور میں ہوتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں، تو یہ بھی غلط ہے، ناجائز ہے، نہیں کرنا چاہیے، گناہ کی بات ہے۔ لیکن اس میں ایک طلاق پھر بھی ہو جائے گی، 2 طلاقیں لغو ہوں گی، اور اس طرح پھر وہ رجوع کرنے کا حق ہوگا شوہر کو کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ اگر وہ عدت کو انتہا کو پہنچنے لگے، یعنی 2 طہر مکمل ہو گئے، اب تیسرا طہر آ گیا، اب اس نے فائنل فیصلہ کرنا ہے کہ یا تو اس کو رکھنا ہے تو رجوع کر لے، پھر اس کو رجوع کر لے اور اپنے گھر لے آئے واپس، یا اس کو گھر میں رکھے، یا اس کو فارغ کرنا ہے کہ اس کو کہہ دے کہ بس اب تیسری طلاق اور تم جاؤ، اس طرح وہ۔ لیکن اس کے لیے بھی کہا 2 گواہ بنا لو، 2 گواہوں کے سامنے اس بات کو رجوع کرنے میں بھی اور طلاق دینے کی صورت میں بھی، تاکہ یہ بعد میں کوئی مسائل پیدا نہ ہو، بعد میں کسی قسم کے کوئی وہاں پر مقدمے بازی نہ شروع ہو جائے۔ تو اس لیے تم یہ کرو تاکہ تم اللہ کی رضا حاصل کر سکو، تو یہ گواہی بھی ہو اور اس طرح یہ چیز ہو۔ اور اس کے بعد جو فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے، یہ تقویٰ کی بات ہو رہی ہے۔ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ پیدا کر دیتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کو کافی ہوتا ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ اب آئیے پھر اس کے بعد مزید عدت کے بارے میں بات کی، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے ناامید ہو چکی ہیں، اگر تم ان کی عدت کے بارے میں شبہ پڑ جاؤ تو ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ تو یہ وہ ہے جن کے لیے 3 ماہ کی عدت ہے، اور ان عورتوں کی بھی ہے جنہیں ابھی حیض نہیں آیا ہے، نابالغ ہیں۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو جنم دے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دے گا۔ تو بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے احکام کی پیروی، اس کے مطابق چلنا، اس میں تمہارے لیے آسانی ہے، مشکل نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جسے اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اسے بڑا اجر دیتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ بات واضح کی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہی پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جاتی ہیں، لہذا اللہ کے احکام کے سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق جب عمل کیا جائے گا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ان کی رہائش کا معاملہ مطلقہ عورت کی، اس کے لیے فرمایا کہ مسلمانوں تم مطلقہ عورت کو وہیں ٹھہراؤ جہاں تم اپنی مقدور کے مطابق خود ٹھہرتے ہو، اپنے گھر میں ٹھہراؤ جہاں تم ہو، وہیں پہ وہ بھی ٹھہرے گی، اس کی عدت ہے۔ اور تم انہیں تکلیف مت دو تاکہ ان کا جینا دو بھر کر دو، اور اگر وہ حاملہ ہو تو ان کا خرچ دو یہاں تک کہ وہ بچے جن دیں، پس اگر وہ تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو۔ اور دودھ پلانے کے بارے میں تم آپس میں نیک نیتی کے ساتھ مشورہ کر لو، اور اگر معاملہ طے کرنے میں تمہارے درمیان مشکل پیش آئے تو اس کے بچے کو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی۔ نکالنا جائز نہیں ہے، اس کو نکالا نہیں جائے گا، کہ کسی طرح وہ چلی جائے، اور اگر پھر اس کی اور اس کو پھر پوری طرح اس میں حق ادا کرے اس کا، اور اگر وہ نہیں تیار ہوتی تو پھر اس کا دوسرا انتظام کرے، کوئی اور خاتون دے، اس کی اجرت دے اور اس کا انتظام کرے، جیسے کہ قرآن نے فرمایا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ صاحب مقدور اپنی مقدور کے مطابق خرچ کرے، اور جو تنگ دست ہو اسی میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس نے اسے دیا ہے، ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ تو یہ بھی بتایا کہ اس کا نان نفقہ یا اس کا اخراجات جو ہے دودھ پلانے والی خاتون کا، چاہے وہ اس کی ماں ہو یا کوئی اور ہو، تو مالدار ہے تو وہ بچے کو اس کے مطابق دے، اس کی اپنی جو اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق دے،
جو تنگ دست ہے کمزور ہے وہ اس کے مطابق دے، تو ہر ایک کو اس کے مطابق دینا چاہیے، اور باقی تنگی کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کے لیے فرمایا کہ اور بہت سی بستیوں والوں نے اپنے رب سے اس کے رسولوں کے حکم کی نافرمانی کی تو ہم نے ان کا بہت سخت محاسبہ کیا، انہیں بہت برے عذاب میں مبتلا کیا، انہوں نے اپنی بدعملی کی سزا چکھ لی، ان کی بدعملی کا انجام سراسر خسارہ ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختصر الفاظ میں جو ان سے تبصرہ کیا ہے کہ جو بھی بدعمالیاں تھیں ان کی، اس کا انہوں نے مزہ ضرور چکھا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے ان کے لیے قیامت میں شدید عذاب تیار کر رکھا ہے، پس اے عقل والوں مومنو اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہارے لیے قرآن نازل کیا ہے تو تم اس طرح حرکتیں مت کرنا، تم اس سے بچنا۔ رسول یتلو علیکم آیات اللہ، ایک رسول بھیجا ہے جو تمہارے سامنے اللہ کی کھلی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہیں عمل صالح کیا ظلمتوں سے نکال کر روشنی تک پہنچا دے، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا عمل صالح کرے گا وہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ نے انہیں اچھی روزی دے دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے اپنی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہاری ہدایت کا سامان کر دیا ہے، تاریکیوں سے تمہیں روشنی میں تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، تو اب جو بھی کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں اس کا بہترین رزق ہے، بہترین اس کا بدلہ ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات، وہ اللہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں، انہی کی مانند زمین، یعنی 7 زمینیں بھی ہیں، ان آسمان اور زمینوں کے درمیان اللہ کا حکم اترتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ اپنے علم کے ذریعے سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہ یہاں پہ صاف کہہ دیا کہ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اپنے علم کے ذریعے سے اس نے ہر چیز اس کے گھیرے میں ہے، اس کے احاطے میں ہے، اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے، سورہ تحریم بھی مدنی سورت ہے، 12 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ تو یہاں پہ اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بیوی سے زیادہ ہی محبت کا معاملہ ہو جائے تو اس میں اگر اضافہ ہو جائے، زیادتی ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے۔ پچھلی صورت میں دیکھا کہ اگر اس سے ناپسندیدگی ہے، طلاق کا معاملہ ہے تو کیا کرنا ہے، اس کا بتا دیا۔ یہاں پہ اس کے برعکس جو معاملہ ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا کہ اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام بناتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو اس میں جو ہمیں روایات ملتی ہیں اس روایت میں یہ ہے کہ آپ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے تھے، جو آپ کا طریقہ تھا، آپ باری باری عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے پاس ان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے۔ تو زینب بنت جحش کے پاس آپ زیادہ دیر رک گئے تو وہاں پہ انہوں نے شہد منگوایا ہوا تھا، آپ کو شہد پسند تھا تو آپ وہ شہد نوش کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ آپس میں طے کیا کہ ہم دونوں میں سے جس کے پاس بھی وہ پہلے آئیں تو وہ یہ کہے کہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو مغافیر تو ایک قسم کا گوند ہوتا تھا، گوند ہے جو درختوں سے ٹپکتا ہے، تو وہ اس میں شامل ہو گیا ہے، تو لہذا آپ کے منہ سے تو شہد کے بجائے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو انہوں نے یہی کیا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو انہوں نے ویسے ہی کہا، تو آپ نے کہا کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے تو شہد پیا ہے زینب کے پاس۔ تو پھر کہا کہ اب میں یہ نہیں پیوں گا، اور قسم کھا لی تم کسی کو مت بتانا، اب میں نہیں پیوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دونوں کی جو اسکیم تھی کامیاب ہو گئی، آپ نے صاف کہہ دیا کہ میں نہیں پیوں گا، قسم بھی کھا لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ اپنی خوشنودی کی خاطر یہ آپ نے کیا کیا، ایک حلال چیز کو حرام کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے حلال و حرام، یہ آپ کا کام بھی نہیں ہے، اللہ یہ کیا، اللہ تمہارا آقا اور مالک ہے۔
کوئی ایک بات بتائی تھی، دیکھو کسی کو بتانا نہیں، تو کیا کیا انہوں نے؟ تو جب اس بیوی نے وہ بات دوسری بیویوں کو بتا دی، اللہ نے اس نبی کو اس کی خبر کر دی، تو انہوں نے اس وحی کا کچھ حصہ اس بیوی کو بتا دیا اور کچھ نہیں بتایا۔ جب انہوں نے اس بیوی کو اس کی اطلاع دی تو اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا، آپ کو کس نے یہ خبر دی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے بتایا، مجھے اس عالم الغیب نے بتا دیا ہے جو ہر چیز کا جاننے والا اور ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو تم سمجھتی ہو کہ اللہ مجھے نہیں بتائے گا؟ اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو گی تو بہتر ہوگا، اس لیے کہ تمہارے دل حق سے مائل ہو گئے تھے، تم نے ایک سازش کی تھی، یہ غلط بات تھی۔ اگر تم دونوں ان کے خلاف سازش کرو گی تو بے شک اللہ ان کا مولا ہے، جبریل اور نیک مومن بندے ان کے مولا ہیں، اس کے بعد فرشتے ان کے مددگار ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ وہ قوتیں ہیں جو ان کے ہمیشہ ان کی مدد کرتی ہیں، تو لہذا تم ایسی بات مت کرو۔ اور پھر ان کو یہ بھی بتا دیا، دھمکی بھی دے دی، اگر وہ تم کو طلاق دے دیں گے تو امید ہے کہ ان کا رب تمہارے بدلے انہیں تم سے زیادہ اچھی بیویاں دے دے گا۔ یہ اللہ نے دھمکی بھی دے دی۔ جو مسلمان ہوں گی، ایمان والی ہوں گی، طاعت گزار ہوں گی، توبہ کرنے والی ہوں گی، عبادت کرنے والی ہوں گی، روزہ رکھنے والی ہوں گی، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہوں گی، یہ دونوں طرح اللہ نے بتا دیا اور یہ تمام تفصیلات بتا دی کہ اگر تم ایسی بات کرو گی تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تمہیں سب یہ طلاق دے دیں گے اور تم بیٹھی رہ جاؤ گی اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ بھی دے دے گا۔ ایسی نیک پاک باز یہ عورتیں مل جائیں گی۔ تو اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اس پر ایسے فرشتے متعین ہیں جو سخت دل اور بے رحم ہیں۔ اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کو پھر کہا گیا کہ دیکھو اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو، اپنے گھروں کو، اپنے بیوی بچوں کو بچا لو اس آگ سے، ایندھن سے، کہ خود تو نکل گئے اللہ کی راہ میں چلا کاٹنے کے لیے، بیوی بچے بیٹھے رہ گئے گھر میں، یہاں پہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں، حرکتیں، فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، ڈانس بھی کر رہے ہیں، عیاشی بھی ہو رہی ہے، بچے تباہ ہو گئے ہیں، جی ابا جان تو گئے ہوئے ہیں چلے پر۔ بھئی اللہ تعالیٰ تم سے ان کے بارے میں پوچھے گا یا سب سے پہلے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھے گا؟ تو اولاد کو دیکھنا نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، اور خود جا رہے ہیں جی وہ باہر نکل گئے، ساری دنیا میں جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کے ہاں اس کی سخت اس کی پکڑ ہے کہ آپ نکل گئے اور آپ کی جو اصل ذمہ داری آپ کے بچے تھے، آپ کا گھر تھا، وہ چھوڑ دیا آپ نے۔ یہی چیز ہے جو فرمائی جا رہی ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو پہلے۔ گھر میں آپ ان کو دعوت دیجئے، ان کو تبلیغ کیجئے، ان کو صحیح دین پر لائیے، تو یہ وہ اصل چیز ہوگی، وہ اللہ کے ہاں آپ وہاں سرخرو ہوں گے۔ وہ بعد کی بات ہے کہ آپ کسی اور کو دعوت دیں، پہلے اپنے گھر کو دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے اپنے گھر سے ابتدا کی، اپنی بیوی سے ابتدا کی، اپنے جو قریبی اعزاء و اقارب تھے ان سے ابتدا کی۔ یہ ہے دعوت کا طریقہ۔ یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے کہ گھر والوں کو چھوڑ کے اب آپ نکل جاتے ہیں ساری دنیا میں دعوت دینے کے لیے، یہ اللہ کے ہاں بالکل ہی غلط طریقہ ہے۔ تو فرمائیں کہ اس پر ایسے فرشتے متعین ہیں جو سخت دل اور بے رحم ہیں، اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اور اے کافرو، آج کوئی عذر مت پیش کرو، تم جو کچھ دنیا میں کرتے تھے آج اسی کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ تو اے ایمان والو، تم اپنے رب کے حضور صدق کے دل سے توبہ کرو۔ تو یہی مسلمانوں کو دوبارہ پھر یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ اپنے گناہوں سے صدق کے دل کے ساتھ ایسی توبہ کر لیں جس میں اللہ سے یہ پیمان ہو، یہ عہد ہو کہ اب وہ ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کریں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا؟ فرمائے کہ امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اسی توبہ کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس دن اللہ نبی کو ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے ان کے دائیں طرف دوڑتا رہے گا۔ وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے نور کو پورا کر دے، مکمل کر دے اور ہمیں معاف کر دے، تو بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔
تو جیسے ہم پہلے بھی سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان مومنوں کے لیے نور بنا دیا جائے گا، روشنی دے دی جائے گی، جو ان کے لیے پل صراط پر بھی اور ہر جگہ پہ ان کے ساتھ آگے آگے چلے گی یا ان کے دائیں جانب چلے گی، تو یہی ان کے کام آئے گی۔ اور یہ نہ منافقوں کو میسر ہے، نہ کافروں کو، نہ مشرکوں کو، صرف ایمان والوں کو۔ تو وہ یہی دعا کریں گے کہ اللہ ہمارا نور پورا کر دے اور ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو اے نبی، آپ کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کیجئے، ان پر سختی کیجئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں دی اس کی کہ عورتوں کے حوالے سے کہ دیکھو کہ کون سی عورتیں وہ ہیں جو جہنم میں جاتی ہیں اور کون سی وہ ہیں جو جنت کا سامان ہے ان کے پاس، جنت میں جائیں گی۔ تو پہلے مثال دی کافروں کی کہ اللہ نے کافروں کے لیے مثال دی ہے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی۔ مثال بھی دی تو اللہ تعالیٰ نے کس کی دی؟ انبیاء کرام کی بیویوں کی، کہ وہ بھی اگر اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکے تو وہاں پر بھی پھر ان کے ساتھ معافی نہیں ہوئی، معاف نہیں کر دیا کہ ہاں چلو جانے دو، یہ نبی کی بیوی ہے، نوح کی بیوی ہے، لوط کی بیوی ہے، جانے دو۔ نہیں، فرمائے کہ ان سے کہا جائے گا ان دونوں نے ایک بندوں کے ساتھ خیانت کی، ان عورتوں نے، وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکی، ان سے کہا جائے گا کہ تم دونوں آگ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ، جو داخل ہو رہے ہیں تم بھی جاؤ۔ تو ان کو نبی کی زوجیت کام نہیں آئی۔ نوح کا بیٹا بھی جہنم میں، حالانکہ ان کا بیٹا تھا، روتے رہے چلاتے رہے، لیکن نہیں، کہا کہ نہیں، یہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور دوسری مثال کیا دی؟ اللہ نے مومنوں کے لیے مثال دی ہے فرعون کی بیوی کی، بالکل الٹ معاملہ۔ فرعون جیسا بدمست اور عیاش قسم کا آدمی، اس کی بیوی، جب اس نے کہا میرے رب تو میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، مجھے فرعون اس کی بدعمالیوں سے نجات دے دے، مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے، تو یہ دیکھیے کتنی نیک خاتون تھی کہ اللہ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی۔ اس کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں کیا تھا اس شخص نے، کس طرح اس کو تنگ کیا تھا، پریشان کیا تھا۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردوں میں سے تو بہت سے کامل مرد گزرے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر گزرا ہے، لیکن عورتوں میں سے تین عورتیں جو ہیں وہ کامل گزری ہیں۔ ایک حضرت خدیجہ ہیں اور دوسری حضرت آسیہ ہیں، یہی امراۃ فرعون، کہ فرعون جیسے شخص کے ساتھ جو نے گزارا کیا ہے وہ ہے۔ تو یہ ان دونوں کے حوالے سے اتنی بڑی وہ سعادت بتا دی گئی کہ حضرت خدیجہ اور حضرت آسیہ اور حضرت مریم، یہ 3 خواتین جن کو اللہ نے وہ اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ سے دعا کرتی تھی تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ اور پھر ایک خواتین کے حوالے سے ایک بہترین نمونہ اور دکھا دیا، اور مریم بنت عمران کی مثال دی ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور مریم نے اپنے رب کی شریعت اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، وہ طاعت گزار بندوں میں سے تھی۔ تو وہ اللہ کی نیک بندی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ تو فرمایا کہ یہ ہے، یہ آسیہ اور مریم، یہ ہے قابل تقلید مثال، یہ ہے نمونہ، یہ نمونہ تمہیں دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الملک ہے، مکی سورت ہے جس میں 30 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بے حساب برکتوں والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں سارے جہان کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، یعنی ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے اسی موت اور زندگی کے ساتھ، کیوں؟ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، وہ بڑا زبردست، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو اصل یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ کہ عمل کس کا اچھا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عمل کہا ہے، اچھا عمل، بہترین عمل، لیکن یہ نہیں کہا کہ اکثر عملہ، نہیں کہا، کہیں پہ نہیں کہا کہ زیادہ عمل ہو جس کا ڈھیروں عمل ہو، نہیں، وہ نہیں کہا، بلکہ احسن عمل، بہترین عمل، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن بہترین ہونا چاہیے۔ جتنے بھی آپ نے عبادت کی ہے اپنی عبادات میں بہترین عبادت کیجئے، وہی اللہ کو پسند ہے، اس میں کثرت مطلوب نہیں ہے،
اصل مطلوب وہ کوالٹی ہے، وہ اگر ہے تو وہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ بہترین عمل ہونا چاہیے جس میں احسان ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بھی ذکر فرمایا، اس کے دلائل بیان کیے، اس کی وحدانیت کے، اس کی قدرت کے، جس نے اوپر تلے 7 آسمان بنائے ہیں۔ آپ رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھیے گا، آپ نظر ڈال لیجئے، کیا آپ کو کوئی آسمان میں شگاف نظر آتا ہے؟ کوئی ٹوٹ پھوٹ، کوئی توڑ پھوڑ، کسی قسم کی کوئی درار، کوئی چیز نظر آتی ہو ذرا دیکھیں، پھر آپ بار بار نظر ڈال لیجئے، وہ عاجز ہو کر آپ کی طرف تھکی ہوئی واپس آ جائے گی۔ آپ جتنے بھی غور سے دیکھیں، کتنا غور سے دیکھ لیں، جتنا کرنا ہے کر لیں، تھک جائیں گے لیکن کچھ نہیں ملے گا۔ اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا، اور ان چراغوں کو شیاطین کے مارنے کے لیے بنایا ہے، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ ان کافروں کے لیے ان ستاروں سے بھی اللہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک تو زینت ہے، آسمان کی زینت، بڑا خوبصورت لگتا ہے آسمان جب وہ ستارے جگمگا رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہی ستارے اللہ کے وہ میزائل ہیں جو اللہ نے فٹ کر رکھے ہیں ان شیاطین کے لیے کہ جب وہ آسمانوں میں چھپ کر کچھ سننا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ میزائل داغ دیا جاتا ہے جو اس کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ نے بتائی انہیں ستاروں کے حوالے سے کہ یہ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، کہ یہ علامتیں ہیں ان کے لیے، سنگ میل ہے کہ وہ رات کو اس کے ذریعے سے راستے کا تعین کرتے تھے کہ یہ راستہ جو ہے یہ فلاں اس ستارے کی طرف، یہ فلاں طرف جاتا ہے، یہ فلاں طرف جاتا ہے، تو وہ آسمان کے ستاروں سے ہی اپنے راستے متعین کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اوقات بھی متعین کر لیتے تھے کہ یہ فلاں ستارہ فلاں وقت طلوع ہوتا ہے، فلاں وقت غروب ہوتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب رات اتنی گزر چکی ہوتی ہے۔ ان کے پاس کوئی گھڑیاں تو تھی نہیں، تو اسی لیے اللہ نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں دے رکھا تھا کہ ان ستاروں کے ذریعے ہی سے وہ اپنے وقت کا تعین بھی کر لیتے تھے۔ تو اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کافروں کے لیے جو انکار کر رہے ہیں ان کے لیے فرما دیا، اور جو لوگ اپنے رب کے منکر ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی ایک خوفناک دھار سنیں گے، اس حال میں کہ وہ گرمی کی شدت سے جوش مار رہی ہوگی، جہنم ان کو بلا رہی ہوگی، ان کو آوازیں دے رہی ہوگی، مارے غیظ و غضب کے وہ پھٹی جا رہی ہوگی۔ جب بھی اس میں ایک گروہ کو ڈالا جائے گا اس کے نگراں پوچھیں گے، فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا ڈرانے کے لیے؟ سارے جہنم میں جا رہے ہو، سب جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہو، بتاؤ تمہارے پاس کوئی آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، جھوٹ نہیں بول سکیں گے، آیا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جھٹلا دیا، ہم مانے نہیں اس کی بات، اور کہا تھا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑ گئے ہو، تو ہم نے تو الٹا اس کو یہ کہہ دیا کہ تم گمراہ ہو، اور اللہ نے تو کچھ نازل کیا ہی نہیں ہے۔ اور کہیں گے یہ جہنمی اگر ہم نے رسولوں کی بات سنی ہوتی یا عقل سے کام لیا ہوتا تو آج یہاں نہ ہوتے، آج اس جہنم میں نہ چل رہے ہوتے ہم۔ یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے، ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانی، اور اعتراف کر لیں گے۔ بے شک جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، جہنمیوں پر لعنت ہے، اللہ کی لعنتیں برسیں گی، تو ان کے لیے کوئی وہاں پر آسانی نہیں ہو جائے گی۔ بے شک جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو اللہ کو بہت ہی پسند ہے بندوں کا یہ عمل کہ وہ اس کو بالغیب، یؤمنون بالغیب، کہ غائبانہ اس کو مانتے ہیں، نہ انہوں نے اللہ کو دیکھا، نہ اللہ کے فرشتوں کو دیکھا، نہ اللہ کے رسول کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، لیکن ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے علم الغیب کہ یؤمنون بالغیب کے ذریعے سے جو وہاں پہ جا کے دیکھیں گے جہنم کو اپنے سامنے اور سب چیزیں دیکھ لیں گے تو کہیں گے ایمان لائے، ایمان لائے، بس ہم اب ہمیں واپس بھیج دے، اب ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، یہ ایمان نہیں چلے گا، یہ تو اس وقت لے کے آتے جو تم سے کہا گیا تھا، جب تم کو دعوت دی گئی تھی ایمان لانے کی، اس وقت تو تم نے دعوت قبول نہیں کی، اور اب کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو یہی اللہ کو ان کی اسی بات کہ یہ پسندیدہ ہے کہ وہ غیب کے ذریعے سے ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا لوگوں تم چاہے اپنی بات پوشیدہ طور پر کہو یا ظاہر کر کے، بے شک وہ اللہ سینوں میں چھپی باتوں کو جانتا ہے۔ کیا اسے علم نہیں ہوگا جس نے سب کچھ پیدا کیا؟
وہ تو نہایت باریک بین اور بڑا باخبر ہے، تو لہذا اس سے کوئی چیز چھپی کیسے رہ سکتی ہے؟ اسی نے زمین کو تمہاری نرم اور ہموار بنا دیا، بس تم اس کے اطراف و جوانب میں چلو پھرو، اللہ کی روزی میں سے کھاؤ، اور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر اسی کے پاس جانا ہے۔ تو یہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اس سے شکر بھی ادا کرو۔ کیا تم اس ذات کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے پھر وہ ایک بار دی لرزنے لگے؟ یا تم اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے وہ تم پر پتھروں اور کنکروں سے بھری آندھی بھیج دے؟ تب تمہیں معلوم ہوگا کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے عذاب کا بتا دیا کہ وہ کسی وقت کہیں پر بھی جیسے چاہے جب چاہے وہ بھیج سکتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ من فی السماء، کہ جو آسمانوں میں ہے اس کے لیے علو ہے، بلندی ہے۔ تو یہ کہنا ہی غلط ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ کہنا غلط ہے جب قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ اپنے علم کے ساتھ ہے، علم اس کا ہر جگہ پر ہے، تو اس لیے وہ جانتا ہے ہر چیز کو، اس کی جیسے ہمیں پڑھا ہم نے وقد احاط بکل شیء علما، تو یہ ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو یہ وحدت الوجود تو ہو سکتا ہے، لیکن جو غلط بات ہے، کفریہ بات ہے، وہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ اصل عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ جو قرآن نے بتایا ہے تو وہی، جیسے صحابی نے، ان کی ایک لونڈی تھی، بکریاں چراتی تھی، ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا، انہیں بڑا غصہ آیا، زور سے تھپڑ مارا اس کو، تو بعد میں افسوس ہوا، دکھ ہوا، میں نے بیچاری کو ایسے مار دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لے گئے کہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی، اب مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا بلاؤ اس کو۔ بلایا تو اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ این اللہ؟ تو اس نے کہا کیا آسمان میں؟ کہا میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ تو مومن ہے۔ آپ نے اس کو ایمان کی گواہی دے دی۔ جس نے یہ عقیدہ جس کا ہے، اس لونڈی کا، اس بیچاری جس کو کچھ نہیں معلوم سوائے اس کے کہ اللہ آسمانوں پر ہے، اس کے لیے علو ہے، بلندی ہے، تو لہذا وہ ہے بلندی والا، بلندیوں والا۔ اور اس نے جب یہ کہا تو آپ نے اس کے ایمان کی شہادت دی اور کہا کہ اس کو آزاد کر دو۔ تو وہی چیز یہاں قرآن نے کہی ہے، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہی بات کہیں جو اللہ نے کہی ہے اپنے بارے میں، اپنی طرف سے اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو کتنا سخت تھا میرا عذاب۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر اڑتی ہوئی چڑیوں کو پر پھیلائے ہوئے اور سکیڑتے ہوئے نہیں دیکھا؟ انہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے تھامے ہوئے ہوتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اس کی قدرت دیکھو کہ یہ پرندے آسمان پہ اڑ رہے ہیں، کس نے ان کو سنبھال رکھا ہے؟ کون ہے جو ان کو اٹھائے ہوئے ہے؟ وہ کون سا تمہارا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ کافر محض شیطان کے دھوکے میں پڑے ہیں۔ وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے کر اگر اللہ اپنی روزی روک لے کہاں سے ملے گی تمہیں؟ بلکہ کفار سرکشی اور رائے حق سے فرار پر اصرار کر رہے ہیں۔ کیا جو شخص اپنے چہرے کے بل اوندھا چل رہا ہو راہ راست پر زیادہ چلنے والا ہے، یا جو سیدھی راہ پر چل رہا ہو سیدھا ہو کر؟ کون ہے صحیح؟ یہی دونوں کا فرق بتا دیا، اس مشرک کا اور ایک مومن کا۔ تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے ہیں، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن تم شکر گزار نہیں ہو۔ آپ کہہ دیجئے اسی نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے، اسی کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اور کفار کہتے ہیں کہ مسلمانوں اگر تم سچے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ قیامت کب آئے گی؟ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ جب کفار اسے قریب سے دیکھ لیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ عذاب جس کا تم مطالبہ کرتے تھے۔ اب ان کو برا لگے گا وہاں تو، لیکن ان کے چہرے پہ سیاہی لگ جائے گی، سیاہی مل دی جائے گی، لیکن کہا کہ یہی ہے عذاب جس کی تم جلدی میں چاہ رہے تھے، اب وہ آ گیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کر دے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا، کون بچائے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہ نہایت مہربان ہے، ہم اسی پر ایمان لے آئے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، تم ان قریب جان لو گے کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے۔
آپ کہہ دیجئے اگر تمہارا پانی زمین کی تہ میں چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے صاف نکھرا ہوا پانی لے کر آئے؟ تو یہ اللہ کی قدرت، ہم اسی کو بھگت رہے ہیں اس مسجد میں کہ پانی جو تھا وہ نکل گیا، نیچے ہی بیٹھ گیا، اب پانی نہیں آ رہا اوپر، اب کیا کر لیں گے؟ اللہ سے لڑیں گے؟ نہیں لڑ سکتے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے ہمیں اتنے سال پانی دیا اور اب اس ایک موقع پر وہ پانی نیچے بیٹھ گیا، اب بتائیں کہاں سے آئے گا پانی؟ یہ ہے اللہ کی قدرت ہے کہ وہ جب چاہے دے دیتا ہے، جب چاہے لے لیتا ہے، یہ سب اس کا معاملہ ہے۔ اسی لیے فرمائیں کہ اس ٹھنڈے میٹھے پانی کو اگر اللہ تعالیٰ روک لے تو بتاؤ کون دے گا، کون لائے گا؟ اس کے بعد سورہ قلم ہے، مکی صورت ہے، اس میں 52 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ کہ نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے فرشتے لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہیں اور بے شک آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے اور آپ یقیناً عظیم اخلاق والے ہیں۔ تو یہ بتا دیا اس قلم کی قسم کھا کے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں علم کی کتنی بڑی وقعت ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی اس کی قیمت ہے۔ تو قلم کی قسم کھائی ہے اور اس چیز کی جسے فرشتے لکھتے ہیں، جو اللہ کے احکام ہیں جس کو نوٹ کرتے ہیں۔ اور پھر آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ اللہ کی نعمت سے کیسے پاگل ہو سکتے ہیں، مجنون ہو سکتے ہیں؟ یہ تو یہ لوگ ہیں مجنون اور پاگل، آپ تو اللہ کے حکم سے بالکل صحیح سلامت ہیں اور آپ کے لیے جو اجر و ثواب ہے ہمیشہ ملتا رہے گا اور آپ عظیم اخلاق والے ہیں اور آپ کا اخلاق جو کسی کا ہو نہیں سکتا ہے جو آپ کا تھا۔ اسی لیے حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن ہے، قرآن کو پڑھو، اس میں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بتایا گیا ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ ان قریب دیکھ لیں گے اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ بے شک آپ کا رب ان کو اچھی طرح جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گئے اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ آپ جھٹلانے والے کی بات نہ مانیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ آپ ہر زیادہ قسم کھانے والے کے ذلیل انسان کی بات مت مانیں، جو عیب جوئی کرنے والا، چغلیاں کھانے والا، بھلائی کے کاموں سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، بدکار ہے، بد مزاج ہے، اکھڑ ہے، ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے۔ ایسا اس وجہ سے ہے کہ وہ صاحب مال و اولاد ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، ہم ان قریب اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ دیکھو اس قسم کے لوگ بھی ہیں، اس قسم کے بدترین لوگ جن کی صفات بیان کی اللہ تعالیٰ نے، جو مکے کا ولید ابن مغیرہ جیسا بدبخت شخص، اسی کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہی تھا کہ اس کے پاس مال بھی، اولاد بھی، جاہ بھی، پتہ نہیں کیا کچھ تھا، کچھ زیادہ ہی وہ اکڑ گیا تھا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ہم ان قریب اس کی ناک پر وہ نشان لگائیں گے، اس کی سونڈ پہ، اس کو سونڈ قرار دیا ہے، اور اسی میں میدان بدر میں اس کے اوپر ناک پہ ایسا کاری ضرب لگا کہ جو اس کی ساری زندگی کے لیے باقی رہ گئی، یوں کہہ دیجیے کہ اس کی ناک کٹ گئی۔ اللہ نے اس کو وہ نشان دکھایا جو یہاں پہ فرمایا کہ سنسمہ علی الخرطوم، اس کی ناک پہ ہم وہ نشان لگائیں گے کہ اس کو پتہ چل جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، ایک واقعہ بیان کیا کہ ہم نے اہل مکہ کو آزمائش میں ڈال دیا ہے جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ یہ باغ والے کون تھے؟ تو یہ ان کے بارے میں بتایا کہ جب انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ وہ صبح ہوتے ہی اس کا پھل توڑ لیں گے، اور انہیں استثناء نہیں کیا تھا، انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اور کہا تھا کہ آج صبح سویرے جائیں گے اور سارے پھل توڑ لیں گے اور کوئی آئے گا ہی نہیں ہمارے پاس، کوئی مانگنے والا ہوگا ہی نہ، کوئی فقیر کوئی مسکین نہیں آئے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا۔ اس لیے اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے ایک پھیرا کرنے والی بلا پھر گئی، اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے، چنانچہ وہ باغ کٹی ہوئی فصل کے مانند ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت جان لی، وہ سب کچھ جانتا ہے کہ ان کی نیت خراب ہے، یہ دینا نہیں چاہتے، اللہ کی راہ میں تقسیم نہیں کرنا چاہتے، صبح ہی صبح کاٹنا چاہتے ہیں کہ بس صبح سویرے نور کے تڑکے جائیں اور جا کر توڑ لیں، کاٹ لیں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے،
اس کے پہلے ہی اللہ نے ایسی ایک عذاب بھیج دیا کہ ان کی ساری فصل تباہ ہو گئی، سب فصل ختم ہو گئی، کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اب وہ پہنچے وہاں پر، صبح ہوتے ہی انہیں ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر تم پھل کاٹنا چاہتے ہو تو سویرے ہی اپنے کھیت پہنچ جاؤ، جلدی کرو، بھاگو، کہیں کوئی اور آ نہ جائے۔ اور وہ اس حالت میں چل پڑے کہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے، کوئی سن نہ لے، دیکھو کوئی اور نہ آ جائے، کیا آج باغ میں تمہارے پاس کوئی مسکین نہ داخل ہو جائے، وہ کہے گا مجھے بھی دو، وہ اور مسکین بھی آ جائیں گے، لائنیں لگ جائیں گی، پھر کیا ہوگا؟ اسی لیے پہلے داخل ہوگا۔ اور وہ تیز تیز اس گمان کے ساتھ چل پڑے کہ وہ صدقہ نہ دینے پر قادر ہیں، کہ آج ہم کسی کو نہیں دیں گے، کون مانگتا ہے آج ہم سے؟ اور جب انہوں نے اسے دیکھا تو کہنے لگے ہم یقیناً راستہ بھول گئے ہیں، یہ تو وہ نہیں ہے، یہ تو ہماری فصل نہیں ہے، ہمارا باغ نہیں، یہ کیا ہوا؟ بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا اپنی نشانیاں دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، یہ تو جگہ تو وہی ہے، یہ کیا ہوا؟ تو سمجھ گئے کہ ہمیں محروم ہو گئے۔ اب اللہ نے ہم سے وہ ہماری کھیتی، ہماری فصل چھین لی ہے۔ ان میں سب سے بہتر آدمی نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم اپنے رب کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ اللہ کو یاد کرو۔ کہنے لگے ہمارا رب تمام عیوب سے پاک ہے، ہم نے بے شک اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ تب وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے ہماری شامت، ہم یقیناً اپنے رب سے سرکشی پر آمادہ ہو گئے تھے، ہم نے سرکشی کی، ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی اور غفلت میں پڑ گئے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب اس سے اچھا باغ ہمیں دے گا، ہم اپنے رب کی رضا کے لیے پوری طرح راغب ہیں۔ اور اس طرح وہ اللہ کی طرف رجوع کیا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ سے امید کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اچھا باغ دے، تو اللہ دے گا۔ تو یہ اس کو توبہ کرتا ہے۔ اللہ کا عذاب اسی طرح آ جاتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش کہ لوگ اس بات کو جان لیتے۔ تو اللہ کا عذاب اسی طرح آ جاتا ہے، اچانک، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو وہی فرمائے کہ اے اہل مکہ ذرا غور کر لو، اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنت ہے۔ کیا ہم مسلمانوں کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کریں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو؟ کیا اس میں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم پسند کرتے ہو؟ کیا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت تک چلتی رہیں گی کہ تمہیں سب کچھ ملے گا جس کا تم اپنے لیے فیصلہ کرو گے؟ آپ ان سے پوچھئے کہ قیامت کے دن باتوں کا کون ضامن ہے، کون گارنٹی دے گا یہ تمہیں واقعی ملے گا؟ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں یہ ملے گا، وہ ملے گا، ہم یہ کر لیں گے، وہ کریں گے، تو فرمایا گارنٹی لاؤ۔ کیا ان کے لیے اللہ کے شرکاء ہیں؟ اگر وہ سچے ہیں تو پھر اپنے شرکاء کو سامنے لائیں۔ کون ہے ان کا شریک؟ کون ہے ان کا گارنٹی دینے والا؟ اگر ہے تو لائیں، پھر سامنے لائیں، اس کو دیکھیں کون ہے وہ۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور کفار مشرکین کو سجدے کے لیے کہا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر پائیں گے، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت کی چادر پڑی ہوگی۔ دنیا میں جب وہ صحیح سالم تھے تو انہیں سجدے کے لیے کہا جاتا تھا تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ اب وہاں قیامت کے دن انہی لوگوں کو جن کو دنیا میں کہا گیا تھا کہ سجدہ کرو اللہ کو، نہیں مانتے، نہیں ہم نہیں کریں گے، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو یا اور ایسے غافل ہو، تو وہ مسلمان تو فوراً سجدے میں گر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں اپنی پنڈلی کھول دے گا تو ہر مومن مرد و عورت سجدے میں گر جائے گا۔ یہ ایک نشانی کہہ لیجیے، علامت کہہ لیجیے۔ لیکن جو منافق مرد اور عورتیں ہیں وہ ان کی یہ پیٹھ تختہ ہو جائے گی، جھک نہیں سکیں گے، موڑ نہیں سکیں گے، اس کو فولڈ کر کے سجدہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے فرمائے کہ وہ ان کے لیے سجدہ کرنے کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ انہیں دنیا میں کہا گیا تھا سجدہ کرو اپنے رب کو، تو نہیں کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، اپنی انہی عیاشیوں میں پڑے رہے۔ تو یہ ان کا حشر ہوگا قیامت کے دن۔ تو اے میرے نبی مجھے اور اس کلام کی تکذیب کرنے والے کو چھوڑ دیجئے، اور ہم انہیں کشاں کشاں جہنم کی طرف اس طور پر لے جائیں گے کہ وہ جان بھی نہیں سکیں گے، اور ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، بے شک میری تدبیر مضبوط ہے، یا میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، اللہ کی طرف سے ان کو بتا رہا جا رہا ہے کہ میں ان کی رسی دراز کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جاؤ جاؤ اور آگے جاؤ، پھر دیکھو تمہارا حشر کیا ہوگا۔ کیا آپ ان سے تبلیغ و دعوت کی اجرت مانگتے ہیں؟
کہ وہ بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، مصیبت آئی بھی ہے ان کے اوپر، یا انہی کے پاس غیب کی خبریں ہیں جنہیں وہ لکھ لیتے ہیں، بس آپ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کیجئے اور مچھلی والے یعنی یونس ابن متہ کی طرح مت ہو جائیے جب انہوں نے پکارا اس حال میں کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ اگر ان کے رب کا فضل ان کو جان نہ لیتا تو وہ چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے اس حال میں کہ وہ قابل ملامت ہوتے۔ تو یہ اللہ کا فضل تھا کہ اس نے ان کو بچا لیا کہ مارے غیظ و غضب کے آپ کو اپنی نگاہ، حالانکہ قرآن سارے جہان کے لیے نصیحت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کافروں سے تو برداشت نہیں ہوتا، کس طرح عداوت اور نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں آپ کو، اور اللہ ہی صرف آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور یہ قرآن یہی ان کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد سورہ حاقہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ ثمود وعاد بالقارعہ، کہ وہ بڑے کھڑکھڑاتے دن والے دینے والے قیامت کا تھا، سور میں ایک پھول نہیں جائے گی، بارگی ٹکر ریزہ ریزین، یہ پہاڑ یہ سب کچھ اس دن واقع ہو جانے والی قیامت واقع ہو جائے گی، اور آسمان پھٹ پڑے گا، اس دن کمزور بھربھرا ہو جائے گا، اور فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے۔ اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اپنے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی پوشیدہ بات اس سے مخفی نہیں رہے گی۔ وہ ہے قیامت کا دن، پیشی کا دن، جب سب کے سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ بڑھ کر کہے گا یہ لو میرا نامہ اعمال، مجھے یقین تھا کہ میں اپنا حساب ضرور پاؤں گا۔ تو اللہ نے اس کے دائیں ہاتھ میں اس کو لے کر سرفراز فرما دیا، اور اس کے لیے اتنا اونچا مقام دے دیا کہ وہ خوشی سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا یہ نامہ اعمال، کہ دیکھو میں، یہ تو اللہ کے نیک بندے جن نعمتیں ہیں، ہمیں دیا جائے گا کاش مجھے میری موت نے ہمیشہ میرا قصہ میرے لیے تم سوا اس کے لیے کوئی کھانا سم کھاتا ہوں چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو۔ قرآن نصیحت کو نازل کیا ہوا کو جو کہتے تھے کاہن شاعر اور اس قسم کی باتیں، فرمائے کہ نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر اگر جو وہ کہتے تھے کہ یہ اپنے آپ سے بنا کر لے آیا ہے، تو اس کا جواب دیا اگر میرے نبی بعض باتیں گھڑ کر میری طرف منسوخ کر دیتے تو ہم ان کی دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ان کی شہرت کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوتا۔ کتنی سخت بات کہتی ہے کہ یہ میرے نبی میرے رسول اگر ایسی بات کریں تو میں ان کو چھوڑ دوں گا؟ نہیں، میں فرمایا کہ میں ان کے دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شہرت کاٹ دوں گا۔ یہ کیوں کہا؟ اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھی اپنے پاس سے کہہ ہی نہیں سکتے ہیں، نہ کہی ہے نہ کہہ سکتے تھے، تو لہذا اتنے سخت الفاظ میں بتا دیا کہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ افطرا پردازی کر کے آئے ہیں، بنا کر لائے ہیں، بناوٹی لائے ہیں، یہ تم نے کیسے کہہ دیا۔ بے شک قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں، بے شک یہ کافروں کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگا، بے شک یہ یقینی طور پر برحق ہے۔ اس لیے اے میرے نبی آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح پڑھتے رہیے۔ آپ کو یہ تسلی دے دی گئی اور آپ کو بتا دیا گیا آپ کا کام صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، دعوت دینا ہے، باقی کام اللہ کا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المعارج ہے، مکی سورت ہے، 44 اس کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کے جلد آنے کا سوال کیا ہے جو واقع ہونے والا ہے، وہ کافروں کے لیے ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، وہ بلند درجات والے اللہ کی جانب سے ہے، بلندی ہے جس کے لیے، عروج ہے جس کے لیے۔ تعرج الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح جبریل اس کے پاس چڑھ کر جاتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ تو اے میرے نبی آپ صبر جمیل سے کام لیجیے۔ بے شک کفار سے دور دے سمجھتے ہیں، ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کب آئے گا، لیکن کہا ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ قریب ہے، آنے والا ہے۔ اور اس کی کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، اس کی صفات اس دن کی
کہ جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کے مانند ہو جائے، دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، بیٹوں کو فدیہ دے دے داد، اور اپنی بیوی جو دنیا میں اسلحہ دیتا تھا، اور زمین میں پائے جانے والے تمام لوگوں کو بطور فدیہ پیش کر دے، مگر پھر اس کی یہ تدبیر سنبھال کے رکھا تھا، پہنچتی ہے تو فوراً گھبرانے لگتا ہے، جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو بڑا بخیل بن جاتا ہے. یہ ہے اس کی نفسیات. لیکن اس سے کچھ لوگ مستثنا بھی ہیں. وہ کون ہیں؟ ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، سوائے ان نمازیوں کے. یہ لوگ ہیں نماز پڑھنے والے جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جن کے مال میں معلوم حق ہے سائل اور محروم کے لیے، اور جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے بے خوف رہا جائے. اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور مملوکہ عورتوں کے، ایسی صورت میں وہ لائق ملامت نہیں ہے. جو لوگ اس کے سوا کچھ اور چاہیں گے وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہوں گے. اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں، اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہی لوگ جنتوں میں معزز و مکرم رہیں گے. تو یہ ہیں وہ اللہ کے نیک بندے جن کے لیے فرمایا ہے کہ وہ جلد باز نہیں ہوں گے، وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو جنتوں میں اعزاز و اکرام سے داخل کیے جائیں گے. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں، دائیں بائیں گروہ در گروہ بھاگے چلے آ رہے ہیں. کیا ان میں ان میں کا ہر آدمی اس بات کا لالچ کر رہا ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل ہوگا؟ ہر ایک یہی چاہتا ہے. ہرگز ایسا ہرگز نہیں ہوگا. بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے وہ خوب جانتے ہیں. میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں، اور میں یقیناً قادر ہوں کہ ان کے بدلے میں ان سے کسی بہتر قوم کو لے آؤں، اور کوئی ہم سے سبقت لے جانے والا نہیں ہے. تو یہ اللہ قدرت رکھتا ہے کہ ان کو ختم کر دے اور ان کی جگہ دوسری قوم آ جائے. تو اے میرے نبی، آپ انہیں بیکار باتوں اللہ والعب میں مشغول چھوڑ دیجئے، یہاں تک کہ وہ اس دن کو پا لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. جس دن وہ اپنی قبروں سے اتنی تیزی کے ساتھ نکلیں گے گویا وہ بتوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، اس حال میں کہ وہ نظریں جھکی ہوں گی، ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی. یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہ اس وعدے کا دن ہے جو پورا ہو گیا، اور اس دن ان کی کیا حالت ہوگی وہ اللہ نے بتا دی کہ ذلت و رسوائی کے ساتھ بھاگ رہے ہوں گے. اس کے بعد سورہ نوح ہے، مکی صورت ہے، اس میں 28 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم. بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے قبل اس سے کہ ان کے اوپر دردناک عذاب نازل ہو. تو عذاب سے پہلے آپ اتمام حجت کر دیں. انہوں نے کہا میری قوم، میں تمہارے لیے پوری صراحت کے ساتھ ڈرانے والا آیا ہوں کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو. مانو میری بات، وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دے گا. بے شک اللہ کا وقت مقرر جب آ جائے گا تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا. کاش کہ تم بات سمجھ جاتے، تم سمجھتے نہیں ہو. اصل بات یہ ہے. نوح نے کہا میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی ہے، لیکن میری دعوت نے ان کو اور فرار کی طرف مائل کر دیا. اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ تو ان کو معاف کر دے، انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لی، انہوں نے اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے، باطل پر اصرار کیا، نہایت تکبر کا مظاہرہ کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو نبی ہیں نوح علیہ السلام بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایسے بدبخت تھے کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی کہ تاکہ ہم سن نہ سکیں، کپڑے اوڑھ لیے اور طرح طرح سے وہ ان سے دور بھاگنے لگے. پھر میں انہیں برملا دعوت دی، پھر میں نے ان کے سامنے علی الاعلان اپنی دعوت پیش کی، ان کو پوشیدہ طور پہ بھی سمجھایا. میں نے ان سے کہا دیکھو تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ بے شک بڑا مغفرت کرنے والا ہے، اور دیکھو مغفرت کے کتنے فائدے ہوں گے. وہ آسمان سے تمہارے لیے موسلادھار بارش بھیجے گا، تمہیں مال و دولت اور بیٹوں سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں نکالے گا. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے
کہ تم اپنے رب کی عزت و وقار سے نہیں ڈرتے؟ حالانکہ اس نے تمہیں کئی مراحل سے گزار کر پیدا کیا ہے۔ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح تہ بتہ آسمان پیدا کیے ہیں؟ یہ سب اللہ کی قدرتیں ہیں، ذرا دیکھو، غور کرو۔ اور اس نے آسمان میں مہتاب کو رکھا ہے جو روشنی دیتا ہے، اور آفتاب کو رکھا ہے جو چراغ ہے۔ اللہ نے تمہیں زمین سے پودے کی طرح اگایا ہے، پھر وہ تمہیں اسی میں لوٹا دے گا اور دوبارہ تمہیں اسی میں سے نکالے گا۔ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے تاکہ تم اس میں کشادگی کی راہوں پر چل پھر سکو۔ تو یہ اللہ کی قدرتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں، اور لیکن ان پر کوئی اثر نہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، تو نوح نے کہا میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی۔ ان لوگوں نے پیروی کرنے لگے ہیں جن کے مال اور اولاد نے ان کے خسارے میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ میری بات نہیں مان رہے، یہ اپنے انہی بتوں کی باتیں مانتے ہیں، انہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے بڑی زبردست سازش کر لی ہے اور کہا کہ لوگوں تم اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑو، تم ود کو مت چھوڑو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو۔ یہی تمہارے بت ہیں، یہی تمہارے خدا ہیں، ان کے پیچھے چلو، ان کو مانو۔ تو یہ کون لوگ تھے ان کا ذکر فرمایا اس آیت میں؟ تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ نیک لوگ تھے ان کی قوم کے، یہ ود، سوا، یغوث و یعوق و نصر، یہ انتہائی نیک اور بہت ہی صالح قسم کے لوگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے۔ تو جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، یوں کرو تم ان کی تصویریں بنا لو، تصویریں بناؤ اور اپنی مسجدوں میں لگا لو، تمہیں یاد آئیں گے کہ دیکھو کیسے عبادت کیا کرتے تھے، تم بھی ان کی طرح عبادت کرنا۔ تو یہ ان کی تصویریں لگ گئی۔ اس کے بعد پھر وہ جب مر گئے تو اس کے بعد اگلی جنریشن آئی، ان سے کہا کہ دیکھو تمہارے باپ دادا ان کی پوجا کیا کرتے تھے، یہ جن کی تصویریں ہیں، تو تم ان کے بت بناؤ، ان کے بت بنا کے وہ تم کھڑے کر لو اپنے سامنے اور پھر اللہ کی عبادت کرو، دیکھو یہ قبول ہو جائے گی۔ اس طرح اس نے ان کو برگلا دیا، بہکا دیا اور اس مقام تک پہنچا دیا کہ وہ بت پرستی میں لگ گئے۔ تو یہی فرمایا کہ ان لوگوں نے جو زبردست سازش کی تو یہ کتنی تباہی کی بات تھی۔ ان لوگوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور میرے رب تو ظالموں کی گمراہی میں اضافہ کر دے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی ظاہر ہے کہ تنگ آئے ہوئے تھے 950 سال، اسی لیے کہا کہ اب اس قابل نہیں ہے یہ۔ چنانچہ وہ تمام کے تمام اپنے گناہوں کے سبب دبو دیے گئے، پھر آگ میں داخل کر دیے گئے، پس انہیں اللہ کے سوا مددگاروں کو نہیں پایا۔ اور نوح نے کہا میرے رب تو سرزمین پر کسی کافر کے گھر کو نہ رہنے دے، نیست و نابود کر دے، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور گناہگار بڑے کافر کے سوا کچھ نہ جنیں گے۔ تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو چھوڑنے کا اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی نرمی کرنے کا، اور اپنے لیے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بھی، ان مومن مردوں اور عورتوں کو بھی جو میرے گھر میں داخل ہوئے، اور ان ظالموں کے لیے صرف تباہی و بربادی میں اضافہ کر۔ تو اس طرح نوح علیہ السلام نے ان کافروں کے لیے بد دعا کی اور اپنے لیے اور اپنے مسلمانوں کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں شامل کر دیا۔ اس کے بعد سورہ جن ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 28 آیت ہے۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں میں ایک جماعت نے قرآن سنا، پھر انہوں نے دوسرے جنوں سے کہا کہ ہم نے ایک بہت ہی عجیب قرآن سنا ہے، بہت ہی عجیب چیزیں ہیں اس میں جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم اپنے رب کا کسی ہرگز شریک نہیں بنائیں گے، کوئی شرک نہیں کریں گے۔ دیکھیں کہ جن کتنے اچھے تھے، ادھر انہوں نے سنا اور ادھر ایمان لے آئے، فوراً ایمان لا کے شامل ہو گئے مومنوں میں۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اونچی ہے، اس نے اپنی نہ کوئی بیوی بنائی ہے نہ بیٹا، اور یہ کہ ہمارا بیوقوف آدمی اللہ کی شان میں زیادتی کرتا تھا، جو غلط باتیں کہتا تھا، اللہ کے بیٹے بناتا تھا تو غلط تھا، اور ہم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے، کہ جھوٹی بات نہیں ہوگی، لیکن یہ تو جھوٹ ہو رہا ہے۔ اور یہ کہ انسانوں میں سے بعض لوگ جنوں کے بعض افراد کی پناہ لیتے تھے، تو انہوں نے ان جنوں کے کبر اور سرکشی کو اور بڑھا دیا۔ تو یہ جو جاہلیت میں ہوتا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے، اس قسم کے جو کاہن بیٹھے ہوئے ہیں اپنا کاروبار سجائے ہوئے کہ محبوب آپ کے قدموں میں
تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات جو ہیں جنوں کے ذریعے سے، وہ ہم سب کچھ کر دکھائیں گے۔ تو یہی وہ کفر ہے جو جس کا یہ ارتکاب کرتے ہیں اس طرح کے جنوں کے ذریعے سے۔ تو یہی فرمایا کہ ان جنوں کو اس کے ذریعے سے اور سرکشی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ کہ انہوں نے بھی گمان کر لیا تھا کہ جیسے کہ تم نے گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا یا کسی کو اپنا رسول بنا کر نہیں بھیجے گا، جنہوں نے بھی یہی سوچا تھا، سمجھا تھا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان میں جستجو کی، اسے اس حال میں پایا کہ وہ سخت پہرے داروں اور انگاروں سے بھرا ہوا تھا، اور ہم پہلے آسمان کی کئی جگہوں میں سننے کے لیے کان لگا کر بیٹھتے تھے، تو اب جو کوئی کان لگائے گا وہ اپنے نیک انگارے کو گھات لگائے ہوئے پائے گا۔ اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین میں رہنے والوں کے لیے کسی شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے خیر کی طرف ان کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ تو یہ جنوں کی پریشانی تھی کہ وہ سوچ رہے تھے کہ اب یہ کیا ہو گیا۔ پہلے تو ہم بڑے آرام سے جاتے تھے، کہیں چھپ کے کوئی بات سن لیتے تھے فرشتوں کی، اور نیچے جو اپنا کاہن بیٹھا ہوا ہے، یہ نجومی، یہ جو شیطان بیٹھا ہوا ہے انسانوں میں سے، اس کو جا کے بتاتے تھے کہ آج یہ بریکنگ نیوز ہے، یہ بریکنگ نیوز آج اوپر سے نشر ہو رہی ہے، تو پکڑ لو۔ تو یہ شیاطین اب وہ اس صورت میں آ گئے ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں چینلز کی صورت میں یہ شیاطین۔ اس زمانے میں وہ کاہن ہوتے تھے، وہ شیاطین تھے، تو وہ آ کے ان کو خبر دیتے تھے۔ وہ کیا کرتے؟ وہ انہی کی طرح کرتے تھے کہ اس کے ساتھ نمک مرچ لگاتے تھے، مسالہ لگاتے تھے کچھ، کہ یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا۔ اس میں سے 100 باتیں کہیں ایک تو سچی ہو جائے گی نا، تو جب ایک سچی ہو گئی تو باقی کو بھی لوگوں نے مان لیا۔ یہی جیسے کہ یہ جھوٹے کرتے ہیں سارے، یہ بھی اسی طرح جھوٹی باتیں، جھوٹی خبریں، جھوٹی بریکنگ ساری کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہی فرمایا کہ یہ تھا ان لوگوں کا۔ تو جنہوں نے کہا کہ اب ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا، اب کیا کریں، کہ اتنی زبردست سیکیورٹی ہے وہاں پر کہ ہم وہاں پہ قدم نہیں رکھتے، اگر کوئی قدم رکھتا ہے تو فوراً وہ ایک انگارہ آتا ہے، ہمیں آج جلا کر بھسم کر دیتا ہے۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ تو بڑے پریشان تھے کہ اس کا کیا وجہ کیا ہے، آخر کیوں اللہ نے اتنا سخت انتظام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کیا چاہتا ہے، شر چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، کیا مسئلہ ہے۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ نیکوکار ہیں، ان سے کچھ مختلف ہیں، ہم مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے، اور یہ کہ اب ہمیں یقین ہو گیا نہ ہم اللہ کو نہ تو زمین میں عاجز بنا سکتے ہیں، نہ کہیں بھاگ کر عاجز بنا سکتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی بات سنی تو اس پر ایمان لے آئے۔ اب جب انہوں نے سنا قرآن کریم کو کہ آپ جب وادی نخلا میں تھے تو سوق عکاظ جا رہے تھے دعوت تبلیغ کے لیے، تو فجر کا وقت ہو گیا، تو وہاں آپ نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھی، جنوں کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا۔ انہوں نے جو یہ عجیب سی نئی بات سنی، یہ کیا ہے، یہ کون سا کلام ہے، یہ تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ کہا آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ، سنیں اس کو۔ اور وہ آ گئے پھر سننے کے، اور پھر جب وہ سننے کے بعد انہوں نے پھر یہی کہا واپس جا کر اپنی قوم سے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، آج تو بڑی عجیب بات سن کر آئے ہیں ہم۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ان لوگوں نے فوراً ایمان لے آئے۔ بس جو کوئی اپنے رب پر ایمان رکھے گا اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا نہ ظلم کا۔ اور یہ کہ ہم میں سے بعض مسلمان ہیں اور بعض ظالم و کافر، بس جن لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، انہیں راہ ہدایت کو اپنا لیا، اور ظالم و کافر لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ فوراً ایمان لا کر حق و باطل کو سمجھ گئے۔ اور اے میرے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر وہ راہ راست پر ثابت قدم رہتے تو ہم ان کے لیے موسلا دھار بارش بھیجتے ہیں۔ جو اللہ کے احکام پر چلے گا تو اللہ کی نعمتیں اس کو ملیں گی، جیسے کہ ہم پچھلی صورت میں بھی پڑھ چکے ہیں، تاکہ ہم اس نعمت کے ذریعے انہیں آزمائیں، اور جو کوئی اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اسے المناک عذاب میں مبتلا کر دے گا، بہت برا حشر ہوگا اس کا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، بس تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ یہ مسجدیں اللہ کی لیے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اللہ کو پکارنے کے لیے ہیں، تو کسی اور کو کیسے پکارا جا سکتا ہے، کسی اور کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے اس مسجد میں۔ اور یہ کہ جب اللہ کے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اسے پکارنے لگے تو قریب تھا کہ جن ان کے گرد بھیڑ لگا دیتے، آ جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں،
آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاتا، پناہ دینے والا وہی اللہ ہے، میرا کام تو صرف اللہ کے احکام اور اس کے پیغام کو پہنچا دینا ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، مشرکین شرک سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ جب اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، تب وہ جان لیں گے کہ مددگاروں کے اعتبار سے کون زیادہ کمزور ہیں اور کن کی تعداد زیادہ کم ہے۔ اب پتہ چلے گا، وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم بڑی تعداد میں ہیں، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، تو فرمایا کہ جب دیکھیں گے نا تب پتہ چلے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے ایک لمبی مدت مقرر کر دیتا ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، مجھے نہیں معلوم۔ وہی غیب کی باتیں جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اس کے جسے وہ بطور رسول چن لیتا ہے، اس کے آگے اور پیچھے پہرے دار لگا دیتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا غیب ہے، لیکن وہ اپنے غیب کو صرف اپنے بندوں تک رکھتا ہے، اپنے نبیوں کی طرف رکھتا ہے جن کی اس نے سیکیورٹی مقرر کر رکھی ہے تاکہ وہ جان لے کہ رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیے۔ اللہ نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے جو ان رسولوں کے ارد گرد ہے، اس نے ہر چیز کا شمار کر رکھا ہے، ہر چیز کو گن رکھا ہے، اس سے کوئی چیز اس کے اس احاطے سے اس کے علم سے باہر نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد سورہ مزمل ہے، مکی صورت ہے اور اس میں 20 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے آپ رات میں نماز کے لیے قیام کیجئے سوائے تھوڑے وقت کے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر دیجئے یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ تو یہ وہ آیات ہیں جو کہ شروع میں ہی، جو دعوت کے شروع میں اور قرآن کے نزول کے شروع کی آیات ہیں، اس لیے کہ جب پہلی بار وحی نازل ہوئی آپ غار حرا سے واپس آئے، جبریل علیہ السلام کو دیکھا اپنی اصل حالت میں تو کپ کپی طاری ہو گئی، اور آتے ہی کہتے ہیں حضرت خدیجہ سے کہ زملونی زملونی دثرونی دثرونی، ظاہر کپ کپاہٹ تھی، پوری طرح ایک وہ بے چینی تھی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت سے، کتنی محبت ہے، یا ایہا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، یا ایہا المدثر، اے چادر کمبل اوڑھنے والے، تو کس طرح کتنی خوبصورت انداز میں کتنی محبت سے پکارا ہے۔ اور پھر کیا کہا کہ رات کو اٹھ کے نماز قائم کیجیے، قیام کیجیے، تھوڑے وقت ہو زیادہ ہو، کبھی کم کر لیں کبھی زیادہ کر لیں، لیکن قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ تو قرآن کوئی تیز گام نہیں ہے کہ اس کو ظاہر ہے کہ وہ نان اسٹاپ چلتی چلی جائے اور کوئی رکنے والا ہی نہ ہو اس میں، نہیں، یہ تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے والی کتاب ہے، آسانی کے ساتھ۔ تو یہی ہمارے ان لوگوں نے شبینوں کے ذریعے سے قرآن کا بیڑا غرق کر رکھا ہے کہ اتنے پارے پڑھو اتنے پارے پڑھو، ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاؤ، اس کے پیچھے ایک منٹ بھی آگے ہو تو مارو ڈنڈا اس کے۔ یہ تو ان کی حشر بنا رکھا ہے ان لوگوں نے، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ذرا ٹھہر ٹھہر کے آسانی سے قرآن پڑھیے۔ ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے، تیاری ہو رہی ہے، یہی تہجد، یہ قیام اللیل، یہ تھی تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ کس طرح اس مشقت کے لیے، اس بھاری بوجھ کے لیے آپ تیار ہو جائیے۔ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو خوب کچل دیتا ہے، نفس جو ہے وہ بہت ہی انسان کو غافل بنا دیتا ہے، بہت ہی تگڑا ہو جاتا ہے، لیکن یہ قیام اللیل اس کے کچل دیتا ہے، اور قرآن سمجھنے کے لیے زیادہ مناسب وقت ہے۔ بے شک دن کے وقت آپ کی بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، اور آپ اپنے رب کا نام لیتے رہیے اور اس کی طرف ہماتن اور یکسو ہو کر متوجہ ہو جائیے۔ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس آپ اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے، اور کفار جو کچھ آپ کے بارے میں کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے، برداشت کیجئے، اور اچھے ڈھنگ سے ان سے الگ ہو جائیے، مت سنیے ان کی باتیں۔ تسلی بھی ساتھ ساتھ جاری ہے، اور آپ خوشحال جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے، انہیں ذرا مہلت دے دیجئے، میں دیکھوں گا ان کو۔ ان کے لیے کیا ہے؟ بے شک ہمارے پاس بیڑیاں اور جہنم ہے، اور گلے میں اٹک جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے، یہ ہے ان کے لیے ہمارے پاس۔ ہم دیکھیں گے ان کو زقوم کے درخت سے کھلائیں گے،
ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلائیں گے. تو جس دن، اور پھر قیامت کے بارے میں جو فرما دیا جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے، پہاڑ بھربھرے ریت کے ٹیلے بن جائیں گے. بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا جو تم پر گواہ ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا. بس فرعون نے اس کے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو بہت ہی سخت گرفت کی، بہت بری طرح پکڑ لیا اس کو. اگر تم نے بھی کفر کی راہ اختیار کی تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے؟ وہ دن جو دن بچوں کو بھی بوڑھا بنا دے گا، بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. جس دن آسمان پھٹ جائے گا اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. بے شک یہ نصیحت کی باتیں ہیں تو جو چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اپنائے. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی تہجد کی بات کہی. یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ 2/3 رات اور آدھی اور تہائی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ان مسلمانوں کا ایک گروہ بھی ہے جو آپ کے ساتھ ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں. اللہ رات اور دن کا صحیح اندازہ رکھتا ہے. اسے معلوم ہو گیا کہ تم وقت کے صحیح طور پر شمار نہیں کر سکتے، اس لیے اس نے تم پر مہربانی کی. پر جتنا آسان ہو قرآن پڑھا کرو. اسے معلوم ہو گیا کہ تم میں سے کچھ لوگ مریض ہوں گے، بیمار ہو جائیں گے، کچھ لوگ زمین میں سفر کریں گے، اللہ کی روزی تلاش کریں گے، بعض دوسرے اللہ کی راہ میں قتال کریں گے. اس لیے جتنا آسان ہو آسانی سے وہ قرآن پڑھ لیا کرو، اور نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، اور تم جو نیکی اپنے لیے آگے بھیج دو گے اسے اللہ کے پاس زیادہ بہتر اور اجر کے اعتبار سے زیادہ بڑا پاؤ گے. اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے. تمہاری مصروفیات بھی ہیں، جیسے رسول اللہ کو کہا اس طرح امت کو بھی کہا کہ کوئی بیمار ہوگا، کوئی سفر میں ہوگا، کوئی جہاد میں ہوگا، تو جتنا بھی ہو سکے وہ پڑھ لو. فقرؤ ما تیسر منہ. ہم لگے ہوئے ہیں ختم پر، ختم کرو، ختم شریف بس ختم ہونا چاہیے. پتہ نہیں کب تک ختم ہوگا، یہ ختم نہیں ہوگا، ختم تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ ختم میں لگے ہوئے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فقرؤ ما تیسر منہ، جو آسانی سے ہے وہ پڑھ لو، کافی ہے بس. تو ہم نے اپنی طرف سے یہ خام خواہ کی بوجھ لگا اللہ اپنے اوپر لا دی کہ نہیں جی یہ کرنا ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ تم اللہ کے نزدیک جو تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہیں ملے گا. اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے. اور اس کے بعد پھر سورہ مدثر ہے، مکی صورت ہے جس میں 56 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیے، لوگوں کو ان کے رب سے ڈرائیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے کپڑے پاک رکھیے، بتوں سے کنارہ کش ہو جائیے، اور احسان اس لیے نہ کیجئے کہ اس سے زیادہ حاصل کیجئے، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے. تو پچھلی صورت میں مزمل کہا گیا اور اس صورت میں مدثر کہا گیا، اے کمبل اوڑھنے والے. تو یہ بھی کتنے پیار سے کہا جا رہا ہے، کتنی محبت سے پکارا جا رہا ہے. قم فانذر، اٹھیے اور اب اپنا کام کیجیے، لوگوں کو اپنے رب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اور کپڑے پاک رکھیے اور بتوں سے بھی دور رہیے. اس لیے کہ اب وقت آ گیا ہے، اب کوئی آرام نہیں ہو سکتا. اب آپ نے بس جٹ جانا ہے اس دعوت میں، اس کام میں. اسی لیے آپ سے کہا جا رہا ہے قم فانذر، بس اب اٹھیے اور اب آپ کی دعوت کا کام کیجیے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو وہ دن بڑا سخت ہوگا. کافروں کے لیے کسی صورت آسان نہیں ہوگا، ان کے لیے تو بہت ہی مشکل ہوگا، وہ کافر تو برداشت ہی نہیں کر سکیں گے. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، آپ مجھے اور اس آدمی کو چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، اور میں نے اسے کافی مال دیا ہے اور بیٹے دیے ہیں جو ہر وقت اس کے پاس موجود رہتے ہیں، اور میں نے اس کے لیے سیادت کی راہ ہموار کر دی ہے. پھر وہ لالچ کرتا ہے کہ میں اسے اور دوں. ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ تو ہماری آیتوں کا مخالف ہے. میں عنقریب اسے ایک بڑی چڑھائی چڑھا دوں گا. اس نے غور کیا، ایک بات دل میں طے کر لی، پس وہ ہلاک ہو. اس نے کیسی بات سوچی، وہ پھر ہلاک ہو. اس نے کیسی بات سوچی، پھر اس نے دیکھا، پھر اس نے پیشانی سکیڑی، برا سا منہ بنایا، پیٹھ پھیر لی، تکبر کیا، اور کہنے لگا یہ تو محض ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. اتنی محنت، اتنی مشقت، اتنی ریاضت کے بعد جواب یہ آیا.
یہ محض کسی انسان کا قول ہے۔ تو یہ جو بتایا اللہ تعالیٰ نے کس کے بارے میں، تو مفسرین کا سب کا اتفاق ہے یہ ولید ابن مغیرہ تھا۔ تو اس نے یہ باتیں کی تھی کہ اس لیے کہ اب وہ یہ بیٹھے سارے قریشی اور انہیں سوچا کہ اب حج کا موسم آ رہا ہے، لوگ آئیں گے پوچھیں گے یہ کون ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، یہ بندہ کون ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، تو تم کیا کہتے ہو، مکے والوں سے پوچھیں گے۔ تو ہم کوئی ایسی اسٹریٹجی اختیار کر لیں کہ سب ایک ہی بات کہیں، مختلف باتیں نہ ہوں، کوئی کہے کاہن ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں، ایک بات ہونی چاہیے۔ تو اب وہ بیٹھے سب سر جوڑ کے کہ اب کیا کریں، کوئی ایک لفظ یا ایک جملہ بتاؤ۔ تو کسی نے کہا کہ تم یہ کہہ دینا کہ یہ کاہن ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، کاہن تو نہیں ہے، کہانت کی تو کوئی بات نظر نہیں آتی ہمیں، پھر کیا کریں، اچھا تم یہ کہو کہ یہ پاگل ہے، یہ پاگل بھی نہیں ہو سکتا، پاگل کی تو باتیں ہی اور ہوتی ہیں، کچھ اور قسم کا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں آتا۔ اچھا پھر کیا کہیں، شاعر کہو اسے، پھر کہ شاعر ہے، نہیں وہ بھی نہیں ہے، شعر و شاعری بھی نہیں ہے، تو شعر و شاعری کے مطابق ہے ہی نہیں، یہ تو قرآن ہے، یہ بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اب کیا کریں، جی جادوگر ہے، جادو کے ذریعے سے یہ لوگوں کو تفریق ڈال دیتا ہے، میاں بیوی کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، بہن بہن کے درمیان، تو یہ جادو ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، اس کو مان لیتے ہیں، اب یہ ہم کہیں گے کہ یہ جادو ہے، یہ جادوگر ہے، جادو کر دیتا ہے، اب بس یہ طے کر لو۔ تو وہی اللہ نے بیان کیا اس شخص کے بارے میں، پہلے تو اس کی حرکتیں اور اس کے بارے میں بتایا، اور پھر یہ کہا کہ دیکھو ان لوگوں نے کیا کیا، کیسی بات سوچی، اور کہ اس نے پیشانی سکیڑی، منہ بنایا، پیٹھ پھیر لیا، تکبر کیا، اور سب کچھ کرنے کے بعد کہتا ہے یہ تو محض جادو ہے۔ تو یہ ہے اس کا معاملہ جو اللہ نے بتا دیا اس ولید ابن مغیرہ، اس بدبخت کا، کہ کس طرح اس نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو جادو کہہ دیا، اور یہ محض ایک انسان کا قول ہے، یہ تو بس ایک انسانی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا پھر اس کے بارے میں ان قریب اسے جہنم میں ڈال دوں گا، اور آپ کو کیا معلوم کہ جہنم کیا ہے، نہ وہ کسی چیز کو باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، وہ تو کھال کو جلا ڈالنے والی ہے۔ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے 19 فرشتے اس جہنم پر۔ تو قریش نے کہا کہ تمہاری مائیں تمہیں روئیں کہ محمد تمہیں خبر دیتا ہے کہ 19 داروغہ ہیں، تو حالانکہ تمہاری تعداد کتنی زیادہ ہے، اتنے بڑے بڑے پہلوان ہو، تم میں سے ہر ایک جو ہے ایک ایک کو سنبھال لینا۔ تو یہ ان کو سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کون ہے، وہ سمجھے تھے کہ ان جیسے ہی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ہم نے کیا بنایا ہے ان کو، ہم نے جہنم کی نگرانی کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں، کوئی تم جیسے پہلوان نہیں ہے، اور ہم نے ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنایا ہے کہ وہ اب اس میں پڑ گئے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ تو تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں کہ یہ رسول برحق ہے، اور تاکہ ایمان والوں کو ایمان بڑھ جائے، اور اہل کتاب اور مومن قرآن کی صداقت میں شبہ نہ کریں، اور تاکہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور کفار کہیں گے کہ اللہ نے یہ مثال دے کر کیا چاہا ہے۔ اللہ اسی طرح جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ باتیں محض لوگوں کی نصیحت کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب بتا دیا کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو کہ اللہ نے مقرر کیے ہیں، تو اب ذرا آ کے تو دیکھیں ان کے سامنے، اور اس کے لیے فرما دیا کہ اسی لیے بیان کیا ہے کہ اوت الکتاب، اہل کتاب بھی یقین لائیں، مومنوں کا ایمان میں بھی اضافہ ہو، اور یہ لوگ شک بھی نہ کریں، اگر شک کریں گے تو بھگتیں گے پھر۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں، کفار مکہ فرشتوں کو زیر نہیں کر سکیں گے، چاند کی قسم اور رات کی قسم جب وہ پیچھے چلی جائے، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، بے شک جہنم بڑی خطرناک چیزوں میں سے ایک ہے، وہ لوگوں کے لیے بڑی ڈرانے والی چیز ہے۔ تم میں سے ہر اس آدمی کو ڈرانے والی ہے جو بھلائی کی طرف قدم بڑھانا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے۔ تو یہ جہنم کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے کہ کتنی خطرناک چیز ہے تمہارے لیے اور ان کے لیے جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے کیے کا بدلے گروی ہے، گروی رکھا ہوا ہے، سوائے دائیں طرف والوں کے۔ یہ لوگ جنتوں میں ہوں گے، پوچھیں گے مجرموں سے تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا، تم تو اچھے خاصے ہمارے ساتھ تھے، یہ کیا ہوا؟
وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. تو وہ بے نمازی دیکھ لیں کہ ان کا کیا حشر ہونے والا ہے. اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور اسلام کے خلاف بات بنانے والوں کے ساتھ ہم بھی بات بنایا کرتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے، یہاں تک کہ ہماری موت آ گئی. بس اس وقت شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کام نہیں آئے گی. اب وہ اسی فکر میں تھے کہ بس سفارشیں ہو جائیں گی، پرچیاں آ جائیں گی، کام ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوا، سیدھا جہنم میں. اور انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں جیسے بتتے ہوئے گدھے ہوں جو شیر کے خوف سے بھاگ پڑے ہوں. بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسی کھلی کتابیں دی جائیں. ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو آخر سے ڈرتے ہی نہیں ہیں. ہرگز نہیں، بے شک یہ قرآن نصیحت ہی نصیحت ہے. تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور جب تک اللہ نہیں چاہے گا وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے. وہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے، اور وہی ہے مغفرت کرنے والا. اس کے بعد سورہ قیامہ ہے، یہ بھی مکی صورت ہے جس میں 40 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں، میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں. کیا انسان یہ سمجھتا ہے ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اسے زندہ نہیں کریں گے؟ ہاں، ہم تو اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پوروں کو بھی درست کر دیں گے. یہ انگلیوں کی پورے یہ بھی اسی طرح بالکل پرفیکٹ اس کو دوبارہ بن جائیں گے. تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ ہم تو اس حد تک قادر ہیں. اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ آگے بھی گناہ کرتا رہے. بس وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ بس جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، مہتاب بے نور ہو جائے گا، آفتاب و مہتاب جمع کر دیے جائیں گے، اور اس دن انسان کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ اب میں کہاں بھاگوں، کہاں جاؤں؟ ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. اس دن آپ کے رب کے پاس ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، رکنا پڑے گا وہاں پہ، وہاں حساب کتاب ہونا ہے. اس دن انسان کو ان تمام اعمال کی خبر دی جائے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. سب کچھ اس کا جواب دینا پڑے گا. بلکہ انسان اپنے آپ سے خوب باخبر ہے، چاہے وہ اپنی معذرتیں پیش کرتا رہے، معذریں پیش کرے، لیکن نہیں، وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے نبی، نزول وحی کے وقت آپ زبان مت ہلائیے تاکہ اسے جلد یاد کر لیں. بے شک اس کا جمع کرنا، اس کو پڑھانا ہمارا کام ہے، ہم پڑھائیں گے. اس لیے کہ جب ہم اس کی قرأت پوری کر لیں تو آپ اسے پڑھ لیا کیجئے، پھر یقیناً اس کی تفسیر توضیح بھی ہمارا کام ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری خود لے لی. آپ جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے کہ کہیں کوئی چیز بھول نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی تکلف مت کیجیے. آپ لا تحرک بہ لسانک، یہ ہمارا کام ہے. آپ صرف سنیے، صرف سن لیجئے، اور اس کے بعد جب ہم فارغ ہو جائیں تو پھر آپ پڑھیے، پھر دیکھیے آپ پڑھیں گے. اس لیے کہ اللہ نے آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کرنا ہے، وہ محفوظ کر دے گا. آپ پڑھیں گے اور پھر آپ ان کو سنائیں گے. باقی اس کی تفسیر و توضیح کرنا بھی یہ ہمارا کام ہے، ہم آپ کو بتائیں گے. تو یہ اللہ نے دونوں کام اپنے ذمے لے لیے، قرآن کو جمع کرنے کا بھی، قرآن کو وضاحت کرنے کا بھی. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہرگز نہیں لوگوں، بلکہ تم جلد حاصل کرنے والی چیز دنیا کو پسند کرتے ہو، دنیا کے پیچھے تم مرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اس دن کیا ہوگا؟ کچھ چہرے اس دن شاداب ہوں گے، خوب خوش خرم، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ ہے ان کو نعمت جو ملے گی اللہ کی طرف سے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے اپنی آنکھوں سے. اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے. اور کچھ چہرے اس دن بے رونق ہوں گے، انہیں یقین ہو جائے گا انہیں کسی بھاری مصیبت میں گرفتار کیا جائے گا. تو یہ وہ جہنمی ہے. ہرگز نہیں، جب جان ہنسلی تک پہنچ جائے گی، اس ہڈی تک، اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی دم درود کرنے والا ہے، کوئی لاؤ، جلدی لاؤ، اس کو دیکھو. اور بیمار کو یقین ہو جائے گا کہ جدائی کی گھڑی آ چکی ہے، وقت آ گیا ہے، اب بچنے کا معاملہ نہیں ہے. پنڈلی پنڈلی سے چپک جائے گی. اس دن آپ کے رب کی طرف روانگی ہوگی، اپنے رب کی طرف جانا ہے. اب بچنے کا سامان ہی پیدا نہیں ہوتا. بس اس نے نہ تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا، منہ پھیر لیا، پھر اپنے بچوں کی طرف اکڑتا ہوا چل دیا.
تیرے لیے خرابی ہی خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی ہی خرابی ہے۔ یہ بدبخت کون ہے؟ یہ مفسرین نے کہا کہ ابو جہل ہے۔ اسی لیے ابو جہل نے کہا تھا کہ تم مجھے کس چیز کی دھمکیاں دیتے ہو، تم اور تمہارا رب میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، بڑا پھنے خواہ بنتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دیکھو یہ ہے وہ لوگ، میرے پاس آئے گا تو پھر دیکھو میں اس کا کیا حشر کروں گا۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا قطرہ نہیں تھا جسے رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے؟ پھر وہ ایک لوتھڑا تھا تو اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اسے درست بنایا، پھر اس نے اس کی نر اور مادہ دو قسمیں بنائی۔ کیا وہ اللہ اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ دوبارہ زندہ کرے مردوں کو؟ تو جب وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الدہر مدنی سورت ہے، اس میں 31 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت گزرا ہے جب وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھا جس کا کہیں کوئی ذکر کر رہا ہو، یعنی عدم میں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ذکر ہی نہیں تھا اس کا، پھر وہ پیدا ہوا۔ بے شک ہم نے انسان کو مخلوق نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں، بس ہم نے اسے خوب سننے والا، اچھی طرح دیکھنے والا بنایا ہے۔ بے شک ہم نے راہ راست کی طرف اس کی رہنمائی کر دی ہے، چاہے تو وہ شکر گزار بنے چاہے تو ناشکری کرے۔ ہم نے بتا دیا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، دیکھو اب تم کیا کرتے ہو۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہیں۔ بے شک نیک لوگ جنت میں ایسے جام پیئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا، وہ ایک چشمہ ہوگا جس میں اللہ کے بندے پیا کریں گے اور اسے جب اور جہاں چاہیں گے جاری کر لیں گے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے پاس جانا پڑے، نہیں، وہ خود آ جائے گا آپ کے پاس، وہ ٹوٹی خود ہی چلی آئے گی۔ ایسا انتظام اللہ نے جو آج تک دنیا والے بھی نہیں کر سکے۔ تو فرمائے کہ اللہ کے وہ بندے اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، روز قیامت سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیل جانے والا ہے، اور اپنے لیے کھانے کی ضرورت ہوتے ہوئے اسے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ ہیں اللہ کے نیک بندے۔ ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کوئی کلمہ شکر، ہم تو صرف اللہ کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں۔ ہم اپنے رب کی جانب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بڑا ہی اداس بنانے والا ہوگا، جس کی تیوری چڑھی ہوئی ہوگی۔ تو اللہ نے انہیں اس دن کی برائی سے بچا لیا، انہیں چہرے کی شادابی اور فرحت عطا کی۔ یہ اللہ کے نیک بندے، ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس دیا۔ اس جنت میں وہ اونچی مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، وہ نہ وہاں دھوپ دیکھیں گے نہ سخت سردی، اس کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اس کے پھل ان کے بالکل قریب کر دیے جائیں گے، خود ہی آ جائیں گے قریب ہو کر، لو جو لینا ہے لے لو۔ اور ان کے سامنے چاندی کے برتنوں، شیشوں کے پیالوں کا دور چلے گا۔ وہ شیشے چاندی کے ہوں گے، شیشہ ہی نہیں ہے، چاندی کا شیشہ جو اب شاید کوئی بنا بھی نہیں سکا، جس کو خادمان جنت میں بہت ہی مناسب انداز سے بھرا ہوگا۔ جنت میں انہیں ایک ایسا جام بھی پلایا جائے گا جس میں زنجبیل، سونٹھ اس کی آمیزش ہوگی۔ جنت میں ایک چشمہ ہوگا جس کا نام سلسبیل ہوگا۔ انہیں ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ نابالغ رہنے والے لڑکے گھومتے رہیں گے۔ آپ جب انہیں دیکھیے گا انہیں بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح سمجھیے گا، موتی کے دانے اس طرح اتنے خوبصورت۔ آپ جدھر بھی دیکھیں گے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ ایک بڑی بادشاہت دیکھیے گا، کیا کچھ نہیں ہوگا۔ عالیہم ثیاب سندس، اہل جنت کی اوپر کی پوشاک سبز، باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے۔ انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ کیا نعمتیں ہیں اللہ کی۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اس لیے ان سے کہا جائے گا کہ بے شک یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بدلہ ہے، تمہاری کوشش قبول کر لی گئی ہے، تمہاری ساری محنت مشقت اللہ نے قبول کر لی ہے تو تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں۔ بے شک ہم نے آپ پر قرآن کو بتدریج نازل کیا ہے، بس آپ اپنے رب کے فیصلے کے لیے صبر سے کام لیجئے اور کافر میں کسی بدکار اور ناشکر گزار کی بات مت مانیے، اور آپ اپنے رب کا نام صبح و شام لیتے رہیے اور رات میں اس کے لیے سجدہ کیجئے اور دیر تک اس کی پاکیزگی بیان کیجئے۔ یہ اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تلقین کی جا رہی ہے۔
اور کہا جا رہا ہے پھر کافروں کے حوالے سے کہ بے شک کفار جلد حاصل کرنے والی دنیا پسند کرتے ہیں، ان کو یہی جلدی چاہیے، اور ایک بھاری دن کو اپنے پس پش ڈال دیتے ہیں۔ انہیں ہم نے پیدا کیا ہے، ان کے جسمانی بندھنوں کو مضبوط بنایا ہے، اور ہم جب چاہیں ان جیسے دوسرے لوگوں کو لے آئیں، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ بے شک یہ قرآن، یہ قرآنی آیات نصیحت ہیں، تو جو چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، اور تم جو کچھ بھی نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ بے شک اللہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ تم جو کچھ مرضی کر لو، ساری دنیا کو جمع کر لو، نہیں ہو سکتا اگر اللہ نہیں چاہے۔ تو جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اسی کا حکم ہے، اسی کا فیصلہ ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کی آغوش میں جگہ دے دیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا، وہ جائے گا تو اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد اس پارے کی آخری سورت سورہ مرسلات ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اس میں 50 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا۔ ان ہواؤں کی قسم جو پے در پے چلتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو آندھی کی طرح چلتی ہیں، اور ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو حق و باطل میں فرق کر دیتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو وحی لے کر آتے ہیں تاکہ حجت قائم کریں یا ڈرا دیں۔ تو اللہ اپنے ان مخلوقات کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ یہ عذاب کے بارے میں کہ انما توعدون لواقع، کہ بے شک جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً واقع ہوگی، ہو کر رہے گی، تم اس میں شک میں مت پڑنا۔ اور وہ کیا ہوگا اس دن؟ جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، جب آسمان میں شگاف ڈال دیا جائے گا، جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، جب رسولوں کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ وہ وقت ہے۔ ان کی حاضری کس دن کے لیے مؤخر کر دی گئی؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور میرے نبی آپ کو کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیسا ہوگا؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی۔ کیا ہم نے گزشتہ کافر قوموں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر ہم دوسری آنے والی کافر قوموں کو ان کے پیچھے لگا دیں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کا کیا حشر ہوگا اس دن۔ یہ سارے اگلے پچھلے سارے اسی لپیٹ میں آ گئے۔ کیا ہم نے گزشتہ کافر قوموں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر ہم دوسری آنے والی کافر قوموں کو ان کے پیچھے لگا دیں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا طریقہ، ہمارا قانون۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی۔ کیا ہم نے تم سب کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا ہے؟ پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام پر ٹھہرا دیا، ایک معین مدت کے لیے، ایک وقت کے لیے۔ پھر ہم نے اس کے اعضاء کو مناسب اندازہ لگایا۔ تم بہت ہی بہتر اندازہ لگانے والے تھے ہم۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تخلیق کے حوالے سے بتا دیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ تخلیق کرے گا، اور کس طرح وہ اس انسان کو جس طرح بنایا ہے، لیکن یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والے نہیں بنایا ہے زندوں اور مردوں کے لیے۔ ہم نے زمین میں بڑے اونچے پہاڑ بنائے ہیں، ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی۔ اس دن کہا جائے گا ان سے کہ اس جہنم کی طرف چلو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، مانتے نہیں تھے اس وقت۔ دھوئیں کے اس سائے کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہے۔ وہ سایہ نہ ٹھنڈک پہنچائے گا اور نہ وہ آگ کی تپش سے بچائے گا۔ جہنم محل کے مانند بڑے بڑے انگارے پھینکے گی، وہ انگارے گویا کہ زرد سیاہ اونٹ ہوں گے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی۔ کیا خوفناک دن ہے وہ۔ یہ وہ دن ہوگا جب لوگ بات نہیں کر سکیں گے، اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی تاکہ کوئی عذر پیش کر سکے۔ ان کے لیے تو بات کرنا مشکل ہوگا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی۔ یہی فیصلے کا دن ہے۔
ہم نے تمہیں اور اگلی قوموں کو جمع کر دیا ہے، بس اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے تو اسے میرے خلاف کر گزرو، جو کرنا ہے کرو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی۔ بے شک متقی لوگ سایوں اور چشموں میں ہوں گے، انہیں اپنی خواہش کے مطابق پھل ملا کریں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم دنیا میں جو نیک اعمال کرتے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ پیو، مزے کرو، بے شک ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی۔ تم لوگ چند دن خوب کھا پی کر مزے کر لو، مزے اڑا لو، تم یقیناً مجرم لوگ ہو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی۔ اور ان سے جب کہا جاتا تھا کہ تم لوگ نماز کے لیے رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کے سامنے سجدارے نہیں ہوتے تھے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی۔ بس اب کفار قرآن کے بعد کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ اور کیا ہے ان کے پاس؟ کس پر بات کریں گے؟ کس کو ایمان لائیں گے؟ یہ تو صرف قرآن ہی ہے جس پر ایمان لا سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ 29واں پارہ بھی ختم ہوا۔ کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آخری پارہ پڑھیں گے اور اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے کہ جلدی شروع کریں، 1:30 بجے شروع کر دیں تاکہ ہم اس کو آخر تک مکمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے توفیق عطا فرمائے، ہمارا حامی